نماز جمعہ سے قبل مولانا سید علی عباس صاحب طباطبائی مولانا سید کلب عابد صاحب کے زمانے سے مسائل بیان فرماتے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ ورسول۔ عزیزوں، آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 31ویں اور 32ویں آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ میرے رسول آپ کہہ دیں، آپ یہ پیغام پہنچا دیں ان لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ دوستی، یہ محبت تمہاری اس وقت قابل قبول ہوگی فاتبعونی، جب تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا اس موضوع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کا اتباع۔ پیغمبر کی سیرت اور ان کے کردار کہ نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ کردار پیغمبر میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ اگر کوئی نقص، کوئی عیب ان کی زندگی، ان کے کردار میں پایا گیا تو پھر یہ نمونہ، کامل نمونہ ہمارے سامنے نہیں رہے گا، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر کی ذات سے کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی صادر ہو تو پھر اسلام، شریعت یہ مشکوک ہو جائے گی۔ پیغمبر ہر گناہ، ہر خطا، ہر عیب، ہر نقص سے پاک اور پاکیزہ ہے، اور قرآن نے دوسرے مقام پر ان کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، بہترین سیرت قرار دیا ہے۔ تو جس کی تعریف اللہ کر رہا ہو، کیا اس میں بھی معاذ اللہ کوئی عیب پایا جا سکتا ہے، کوئی برائی پائی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تعریف کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مثلا شعراء کرام قصیدے کہتے ہیں، بادشاہوں کی شان میں قصیدہ، مومنین کے لیے اشعار، مدح کے اشعار۔ ہو سکتا ہے کہ شاعر اپنے تخیل کے ذریعے سے، اپنی سوچ و فکر کے ذریعے سے تعریف کر رہا ہو، لیکن جس کے لیے وہ تعریف کر رہا ہے اس میں وہ صفت نہ پائی جاتی ہو، اس میں وہ اچھائی نہیں پائی جاتی ہو، لیکن شاعر کیونکہ اپنے تخیل کی بنیاد پر تعریف کر رہا ہے تو لہذا وہ تعریف کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ شاعری کا نہیں ہے، یہاں پر مسئلہ کلام الہی کا ہے۔ اللہ کا کلام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ جو تعریف کے مستحق ہوتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے،
چاہے جو ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بڑا کردار صاحب ثروت مالدار بادشاہ کون ہے، نہیں، جس میں جو اچھی صفت پائی جاتی ہے چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو اس کی تعریف اللہ کرے گا۔ اور قرآن مجید میں آپ اٹھا کر آیات اور واقعات کو دیکھ لیں کہ معاشرے میں جو کمزور تھا لیکن اس کی بھی اللہ نے تعریف کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ صفات موجود تھے کہ جو قابل تعریف تھے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھ لیں کہ سوال کیا جا رہا تھا، پوچھا جا رہا تھا کہ کون خلیفہ ہوگا، تو قرآن نے اس زمانے کے نبی نے جس کو طرف نشاندہی کی، بظاہر وہ کمزور تھا، بظاہر اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، لیکن قرآن نے جو جملہ استعمال کیا بسطن علم والجسم، یعنی علم اس کے پاس ہے، قوت اس کے پاس ہے، یعنی گویا خلافت کے لیے جو اللہ نے معیار بنایا وہ علم کو قرار دیا اور جسم کو قرار دیا، اسی کی بنیاد پر انہیں اپنا پیشوا مقرر کیا۔ ظاہر ہے کہ جو قابل تعریف ہوتا ہے اللہ صرف اسی کی تعریف کرتا ہے، اور جو قابل مذمت ہوتا ہے قرآن میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کو کسی سے نہ دشمنی ہے اور نہ کسی کی محبت میں وہ غرق ہو کر کے اس کے فضائل بیان کر دیتا ہے، نہیں، جو کچھ بیان کرے گا، جو ذکر کرے گا اپنی کتاب میں، وہ اسی کے صفات کے مطابق ہوگی جو اس میں پائے جاتے ہیں۔ بس یہاں پر میں ایک دعوت غور و فکر دے رہا ہوں، پیغمبر میں معاذ اللہ اگر کوئی نقص کوئی عیب پایا جاتا تھا تو اللہ اس کے کردار کو، اس کے عمل کو مسلمانوں کے لیے نمونے عمل قرار نہیں دیتا کہ اس کا اتباع کرو، اس کے نقش قدم پر چلو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، پیغمبر کی حالات زندگی کو دیکھیں، تو لوگوں نے یہاں تک کہ لکھ دیا ہے کہ پیغمبر اکثر بھول جایا کرتے تھے۔ یہ ایک جملہ پیغمبر کی طرف منسوب کرنا، یہ پیغمبر کے کردار کو مشکوک کرنا ہے۔ پیغمبر بھول جایا کرتے تھے۔ عزیزوں، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کی کتابوں کو، پیغمبر کی طرف یہ جملہ منسوب کیا گیا ہے کہ اکثر پیغمبر بھول جایا کرتے تھے۔ تو اگر بھول پیغمبر کے کردار میں شامل کر لی جائے تو پیغمبر کا کردار مشکوک ہو جائے گا، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہمیں دین مل رہا ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں شریعت مل رہی ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں احکامات مل رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہمیں عبادات کا پتہ چل رہا ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں معاملات کا علم ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس عیب کو پیغمبر کی طرف معاذ اللہ نسبت دے دیں تو پتہ نہیں پیغمبر کیا کیا بھول گئے ہو، پتہ نہیں پیغمبر نے کیا کہہ دیا ہو۔ عزیزوں، یہ اتہام ہے، یہ بہتان ہے۔ جس نے بھی پیغمبر کی طرف نسبت دی، جس نے بھی کتابوں میں لکھا، وہ پیغمبر کے سوچی سمجھی سازش کے تحت تھا۔ لہذا قرآن اس بات کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ قرآن پیغمبر کی پاک و پاکیزہ سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن میں پیغمبر کے عمل کو مسلمانوں کے لیے اتباع کے نمونہ قرار دیا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے رسول کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ۔ اگر تم نے رسول کا اتباع کیا، رسول کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ یہ اس کی طرف سے محبت کی اور چاہنے کی سند مل رہی ہے۔ کب؟ جب ہم اتباع رسول کریں۔ عزیزوں، اور منزل آگے بڑھتی ہے۔ کون ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، جسے اللہ بھی دوست رکھتا ہو اور جسے اس کا رسول بھی دوست رکھتا ہو؟ یعنی یہاں تک بات آتی ہے تو اب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ دو واقعے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی
کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا محبوب ترین بندہ اس زمانے میں کون تھا؟ تاریخ دو واقعوں کی نشاندہی خاص طور سے کرتی ہے۔ ایک حدیث طائر، یہ حدیث طائر کے نام سے مشہور ہے۔ ایک خاتون ایک بھنا ہوا پرندہ پیغمبر کی خدمت میں پیش کرتی ہے، کو دعا کے لیے بلند کیا، فرماتے اے اللہ تو اسے بھیج جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہو، سب سے زیادہ دوست رکھتا ہو۔ بس عزیزوں، کیسے پتا چلے کہ اللہ کا محب بندہ کون ہے؟ ابھی پیغمبر کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دروازے پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ پیغمبر کا صحابی خادم زید ناقل ہے کہ میں اس وقت پیغمبر کی خدمت میں دروازے پر موجود تھا۔ جب علی آئے تو میں نے ان سے کہا کہ رسول اس وقت اہم کام میں مشغول ہے۔ علی واپس چلے گئے۔ پھر رسول نے دعا کی، اے اللہ تو اسے بھیج جسے تو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہو۔ ابھی کہتے ہیں ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پھر علی آئے۔ میں نے پھر علی سے کہا کہ رسول اہم کام میں مشغول ہے، اور علی کو رسول کے پاس جانے نہ دیا۔ علی پھر واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ پھر رسول نے دعا کی کہ پروردگار تو اسے بھیج جسے تو سب سے زیادہ دوست رکھتا ہو۔ اور اب جو علی آئے، زید چاہتے تھے کہ ان کو پھر واپس کر دیں، لیکن علی نے کہا کہ نہیں، میں رسول سے مل کر جاؤں گا۔ اور جب علی رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول فرماتے یا علی تم کہاں تھے؟ تو میں تو تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ عزیزوں، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اور علی کا ادھر سے آنا، یہ گویا بتا رہا ہے کہ رسول کی دعا مستجاب ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ تو اسے بھیج جو سب سے زیادہ تیرا محبوب ترین بندہ ہو۔ اور علی آتے ہیں، اور یہاں تک کہ علی آئے اور رسول کے ساتھ اس پرند میں کھانے میں شریک ہوئے۔ حدیث نے بتایا کہ یہ محبوب ترین بندہ اللہ کا یہ رسول کے ساتھ اس غزا میں شریک ہوا۔ اب منزل آگے بڑھتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خیبر کے میدان میں رسول جنگ ہو رہی ہے، ایک دن، دو دن، چار دن، یہاں تک کہ 39 دن گزر گئے اور خیبر فتح نہیں ہوا۔ اب تاریخ جملہ ہے، اور یہ حدیث بھی حدیث رائت کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی جس طرح سے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں قرآنی آیات ہیں، آئے محدت، آئے ولایت، آئے بلغ، آئے تکمیل، اسی طرح سے جو فضائل اہل بیت میں پیغمبر نے احادیث ارشاد فرمائی ہیں اس کے بھی مخصوص نام ہیں۔ مثلا حدیث ثقلین، حدیث رائت، حدیث طیر، حدیث منزلت، حدیث غدیر، اسی طرح سے اور بہت سی احادیث جو اپنے میں ایک مخصوص علامت رکھتی ہے۔ یہ حدیث رائت کے نام سے مشہور ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو ان رایتن غدن، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، اللہ رسول کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور اللہ رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ تمام کتب احادیث میں آپ اس حدیث کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ صفات ایک صفات نہیں ہے، مسلسل صفات بیان کر رہے ہیں پیغمبر اسلام۔ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، پہلی صفت، کرار ہوگا، دوسری صفت، غیر فرار ہوگا، تیسری صفت، بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، چوتھی صفت، اللہ رسول اسے دو سکتے ہوں گے، پانچویں صفت، وہ اللہ رسول کو دو سکتا ہوگا، چھٹی صفت۔ یہ 6 صفات پیغمبر اسلام خیبر کے میدان میں بیان کر رہے ہیں کہ کل میں علم اسے دوں گا۔ بس تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اصحاب رسول نے
तमन्ना की है कि काश अलम हमें मिल जाता, काश अलम हमें मिल जाता, तो ये सिफत हमारे में आ जाती, इन फजाइल के हम मालिक हो जाते। और ज़ाहिर के जिस वक्त पैगंबर इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया था, उस वक्त खैबर के मैदान में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे, आशूब चश्म थी, मदीने में थे, रसूल खैबर के मैदान में हैं। तो लोग यही आपस में मशवरा कर रहे थे, चीनी गोया कर रहे थे कि हम ही में से किसी को अलम कल मिल जाएगा। रात बड़ी कर्बो बेचैनी के साथ गुजारी। यूं कहा जाए कि ये तारीख इस्लाम की असहाब की शब्बेदारी थी। रात भर जागे, इस इंतजार में जागे कि सुबह हो तो हम में से किसी को अलम मिले। बस तारीख लिखती है कि जब सुबह की नमाज के लिए पैगंबर इस्लाम बाहर आए खेमे से, तो मजमा चारों तरफ से पैगंबर को घेरे हुए था। तारीख ये बताती है कि लोग पंजों के बल अपने को बुलंद कर रहे थे कि रसूल की नजर मुझ पर पड़ जाए, रसूल हमें देख ले, रसूल हमें देख ले। अब जो रसूल ने पूरे मजमे पर निगाह डाली तो फरमाया अली कहाँ है। बस इधर रसूल की जुबान पर यह फिक्रा आया अली कहाँ है। मुसलमानों के चेहरे उतर गए। या रसूल अल्लाह, अली तो आशोब चश्म में मुब्तला है, वो तो मदीने में है। तो मैं कहूँगा क्या रसूल नहीं जानते थे कि अली मदीने में, अली खैबर में नहीं है? लेकिन रसूल ने मजमे को इंतजार की आदत डाली। देखो कि जब अलम का मसला आए तो तुम भी इंतजार कर लेना और शब्बेदारी कर लेना, शब्बेदारी के बाद ही अलम दिया जाएगा। बस अजीजों, अब यहाँ पर तारीखों ने लिखा कि हुक्म खुदा हुआ, नाद अलियन मजहर अल अजाइब, पुकारो उसे, निदा दो उसे कि जो अजायब का जाहिर करने वाला है। ये नादे अली इसी खैबर के मैदान में पैगंबर पर नाजिल हुई। ये नादे अली कुरान की आयत नहीं है, हदीस भी नहीं है, बल्कि ये हदीस कुस्सी है। हदीस कुस्सी किसे कहते हैं? जो कलाम इलाही हो और कुरान में ना हो, और ये भी जिब्राइल के जरिए से पैगाम आए, वो हदीस कुस्सी कहलाता है। यानी वो कलाम कि जो कुरान में नहीं है और है कलाम इलाही, वो हदीस कुस्सी है। तो बस नाद अली खैबर के मैदान में पैगंबर पर नाजिल हुई। और अब पैगंबर इस्लाम ने नाद अली का विर्द करना शुरू किया। नाद अली मजहर अल अजाइब तजिद औन लकाफी नवाइब कुल्लो हम्मिन हम्मिन शांजलि बे विलायत का या अलियो या अलियो या अली। कंबर नाकिल है कि मैं मौला अमीर अल मोमिनीन के साथ मदीने में था। अली मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहे थे, अभी नमाज से फारिग हुए थे कि एक मर्तबा अली खड़े हो गए। मुझसे कहा घोड़ा लाओ, और जब तक घोड़ा आया अली ने कहा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस बिना लब्बैक कहा घोड़े पर सवार हुए चश्मे ज़दन में खैबर के मैदान में पहुंच गए। यानी गोया यहाँ पर कई मसाइल वाज़े हो गए। आज दुनिया ये कहती है कि सिर्फ अल्लाह को मदद के लिए पुकारो, ये अली को क्यों मदद के लिए बुलाते हो? ये अली को मदद के लिए बुलाना ये सही नहीं है, ये बिदअत है, ये शिर्क है। अज़ीज़ों, ऐ मुसलमानों, अली को मदद के लिए बुलाना शिर्क नहीं है बल्कि सुन्नत रसूल है। अगर रसूल ने खैबर के मैदान में अली को ना पुकारा होता, और पुकारा भी है तो मदद के लिए पुकारा है, तो बस उधर रसूल ने खैबर में अली को पुकारा, हुक्म खुदा से पुकारा। आज हम रसूल की तासी करते हैं। आज हम पर जब कोई मुश्किल पड़ती है, आज हम जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, आज जब कोई मुश्किल तरीन मसाइल दरपेश होते हैं, तो हम नाद अली का विर्द करते हैं, अली को मदद के लिए पुकारते हैं। और अजीज़ों, अली को मदद के लिए पुकारते हैं और मदद होती है। जाहिर है कि ये उस चीज से इसका ताल्लुक है कि जो इंसान के प्रैक्टिकल से ताल्लुक है, जिसका यानी इंसान इसको आजमा सकता है। जिस वक्त कोई सख्त से सख्त तरीन मुश्किल दरपेश हो, आप नाद अली का विर्द करें। बल्कि हमारे क्या तो हर लम्हे पर अगर ठोकर लगती है तो जुबान पर आता है या अली मदद।
اگر کوئی گرنے لگتا ہے تو آواز دیتے ہیں یا علی مدد، اور ایسا لگتا ہے کہ جس نے بڑھ کر، جیسے کسی نے بڑھ کر بازو کو تھام لیا ہو، یعنی انسان گر رہا ہے اور یا علی مدد زبان پر آیا اور گرتا ہوا بشر سنبھل جاتا ہے۔ بس عزیزوں، یہ ایک قوت ہے، یہ ایک طاقت ہے کہ جو آج بھی ہماری مدد کر رہی ہے، آج بھی ہماری مشکلوں کو آسان کر رہی ہے۔ اور عزیزوں، یہ وہ علی ہیں کہ جنہوں نے رسول کی ہر لمحے مدد کی ہے، ہر موقع پر مدد کی ہے۔ اور بس اس خیبر کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو مرد ہے، علی اس ذات کا نام ہے جو کرار ہے، علی اس ذات کا نام ہے جو غیر فرار ہے، علی اس ذات کا نام ہے جسے اللہ رسول بھی دوست رکھتے ہیں اور جو اللہ رسول کو دوست رکھتے ہیں۔ یقیناً رسول کی حیات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول کے سینہ سپر رہے، رسول کے ساتھ ساتھ رہے، ہر مشکل میں، ہر سخت لمحے میں پیغمبر اسلام کے کام علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے رہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی کہ جتنے بھی غزوات، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان سب میں کامیابی کا سہرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر رہا ہے۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس ذات کا نام ہے کہ جو بڑے بڑے مارکوں کو فتح کر رہے تھے، جو بڑے بڑے مشکل ترین مرحلوں کو فتح کر رہے تھے، جب کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، جب کوئی نصرت کرنے والا نہ تھا، جب کوئی دشمن کے مد مقابل آنے پر تیار نہ تھا، اس وقت علی علیہ السلام مد مقابل آئے۔ بس عزیزوں، اذان کا وقت ہو رہا ہے، 17 منٹ پہ آج اذان ہے، 2-4 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ فضائل علی یہ پیغمبر اسلام اس لیے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ گویا علی ان کے بھائی ہیں، علی ان کے داماد ہیں، اس لیے بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ علی مستحق فضائل ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت امر مقابلے پر آیا ہے، اسلام دشمن تھا، اسلام کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اور مشرکین اور کفار ایک ایسی عظیم طاقت کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ جو تنا ہزار انسانوں سے لڑ چکا تھا، اور مسلمان اس کی اس طاقت اور قوت کی گواہی دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو 1000 آدمیوں سے تنہا لڑ چکا ہے۔ اور رسول نے کبھی اس بدتر جملوں سے نہیں خطاب کیا جو اس موقع پر فرما رہے تھے کہ من حاضل قلب، جو کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے، اور مسلمان ہمت بڑھانے کے بجائے ہمت کو پست کر رہے تھے۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم اس کے مقابلے پر جائیں گے۔ 3 مرتبہ رسول نے آواز دی، ہر مرتبہ علی کھڑے ہوئے، اور تیسری مرتبہ رسول نے بھیجا، لیکن ایک سند کے ساتھ بھیجا کہ برز الایمان کلے الی کفر کلے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ یعنی علی کو سند دی جا رہی تھی کہ دیکھو یہ وہ علی ہے یہ جو کل ایمان ہے، یہ وہ ہے کہ جو تنہا لڑنے جا رہا ہے اس سے کہ جو 1000 آدمیوں کے برابر طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد جب علی نے جنگ کی اور عمرو کو قتل کیا، ظاہر ہے کہ اس جنگ میں جو ایک رمز شامل ہے کردار علی کا، وہ یہ بھی ہے کہ یہ جنگ علی اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، اللہ کے لیے کر رہے تھے، اس کے رسول کے لیے کر رہے تھے۔ علی نے اس جنگ میں اپنے نفس کو شامل نہیں ہونے دیا۔ تاریخ میں مشہور واقعہ ہے کہ جب لعاب دہن اس نے پھینکا اور آپ اس کے سینے پر سوار تھے، چاہتے تھے کہ اسے قتل کر دیں، لیکن جب اس کا لعاب دہن آیا تو علی سینے سے اتر آئے۔ بس عزیزوں، جب پوچھا گیا تو آپ نے یہی جواب دیا، کیونکہ اس نے لعاب دہن میرے